بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بھٹی لیگل اسسٹنٹس۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو زیادہ تر لو میرج ہوتی ہیں ناکام کیوں ہوتی ہیں۔ کامیاب بھی ہوتی ہیں لیکن موسٹلی جو ہوتی ہیں وہ ناکام ہی ہوتی ہیں۔ فیملی کورٹس کے اندر جو تنسیخ نکاح کے کیسز ہوتے ہیں ان کے اندر موسٹلی ایسے کیسز ہوتے ہیں جو کہ پسند کی شادی کے ہوتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایٹ دا اسپر آف ٹائم جو ہے وہ ایک محبت کی جو بنیاد پہ جو آپ لو میرج اچانک جو ہے وہ شادی کر لیتے ہیں اور بغیر ایک دوسرے کو جانے سمجھے، خاندان کا جو ہے وہ ڈسکریمنیشن دیکھے بغیر، یہ ساری چیزیں دیکھے بغیر اگر آپ کر لیتے ہیں تو ایٹ دا اینڈ جب ریئلٹی ہوتی ہے، خواب اونچے دیکھے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ جب ریئلٹی کی دنیا میں آتے ہیں تو امیجینیشن سے ریئلٹی کی دنیا جو ہوتی ہے وہ بڑی مختلف ہوتی ہے، ایز یو نو دیٹ۔ تو وہاں پہ آ کے پرابلم ہوتی ہے، پھر وہاں پہ جب وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں تو وہاں پر پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور جو وہ خواب دکھائے ہوتے ہیں کہ میں آپ کے لیے آسمان سے چاند تارے توڑ کے لاؤں گا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور وہ جو ہسبینڈ ہوتا ہے اس کے جو ہے وہ مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جو وائف ہوگی وہ بڑی اوبیڈینٹ ہوگی، گھر والوں کا خیال رکھے گی۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ محبت سے پہلے وہ ایک ہوتا ہے سیٹ اپ ان کے مائنڈ میں، امیجینیشن کا جو ایک پہاڑ بنا ہوتا ہے، وہ جیسے ہی ریئلٹی میں آتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہیں۔ اب تنسیخ نکاح اگر میں نے فیملی کورٹس کے اندر یہ دیکھا ہے کہ موسٹلی کیسز جو تنسیخ نکاح یعنی خلا اور طلاق کے ہوتے ہیں وہ کپلز ہوتے ہیں جنہوں نے لو میرج کی ہوتی ہے، موسٹلی، میں سارے نہیں کہہ رہا، موسٹلی کہہ رہا ہوں۔ اب اس کے پیچھے لاجک کیا ہوتی ہے، وجہ کیا ہوتی ہے کہ خیالات کا آپس میں نہ ملنا۔ جب آپ کے خیالات آپس میں نہیں ملتے، جب وہ چیزیں جو پہلے سے ڈٹرمن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہوتی، جب پیشنس نہیں ہوتا، جب صبر و تحمل والی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ پھر آپ جو ہوتی، چونکہ وہ دونوں کی رضامندی سے ہوتی ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں نے اپنی اس میں، اگر گھر والوں کی مرضی ہو نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن موسٹلی جو ہے وہ اس میں گھر والوں کی مرضی شامل نہیں ہوتی، تو اب وہ کمپلینٹ بھی نہیں کر سکتے اپنے گھر والوں سے۔ تو الٹیمیٹلی اس کا جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ خلا یا طلاق کی صورت کے اندر جو ہے وہ نکلتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو شادی سے پہلے کی لائف ہوتی ہے وہ امیجینیشن کی لائف ہوتی ہے، تو جیسے ہی شادی کے بعد جو ریئلٹی میں آپ قدم رکھتے ہو تو پھر وہ ہسبینڈ بھی اور وائف بھی وہ اس امیجینیشن کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے مائنڈ کے اندر جو شادی سے پہلے کا ہوتا ہے، کہ شادی سے پہلے یہ بھی اس نے کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا۔ اب وہ جب وہ چیزیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کے بعد الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اس کا رزلٹ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ دونوں طرف سے پیشنس یعنی صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں ہوتا۔ تو اس صورتحال کے اندر جو ہے کوشش کیجئے کہ جس سے جو شادی ہو رہی ہے وہ اس کے خیالات آپ کے خیالات سے جو ہے وہ ملتے ہوں۔ اگر ایسی صورتحال نہیں بھی ہوتی تو پھر جو ہے وہ پیشنس یعنی جو صبر ہے اس کا دامن آپ نے نہیں چھوڑنا، صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے وہ پیشنس کے ساتھ وہ زندگی جو ہے نا گزارنی چاہیے۔ اب ہماری کورٹس کے اندر میجورٹی جو کپلز ہیں وہ ایسے آتے ہیں جن کی لو میرج ہوئی ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ نکلتا کس بنیاد پہ؟ وہ خلا کی بنیاد پہ نکلتا ہے۔ اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ وہ جو امیجینیشن کی دنیا ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے وہ بیوی نے خواب دیکھے ہوتے ہیں، خامد نے خواب دیکھے ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ خواب جو ہوتے ہیں وہ جب چکنا چور ہوتے ہیں تو پھر جو ہے رزلٹ جو ہے وہ ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ خلا یا طلاق کی صورت میں نکلتا ہے۔